حضرت معاشرے میں ایک چیز بڑی مطلب لوگوں میں بڑا کنفیوژن ہے اس چیز کو لے کر کے کہ نماز جنازہ میں کچھ لوگ چپلیں اتار کر کھڑے ہوتے ہیں، کچھ لوگ چپلوں کے جوتے چپل کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، کچھ پہن کر نماز ادا کرتے ہیں۔ اس میں پھر وہ ہوتی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کچھ کوئی کچھ بولتا ہے، کوئی کچھ بولتا ہے۔ اس پر آپ روشنی ڈالیں کہ کس طرح سے مطلب نماز ادا کی جائے، نماز جنازے کی جوتے پہن کر یا اتار کر، کس حالات میں کیا سے کیا کرنا ہے، آپ یہ بتائیے۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، بڑا اچھا سوال کیا۔ واقعی ہوتا ایسا کہ پتہ لگا امام صاحب تو آگے کھڑے ہوئے ہیں اور پیچھے بہت سے مفتیان کرام بن جاتے ہیں عوام میں سے ہی۔ کوئی فتویٰ دے رہا ہوتا، کوئی فتویٰ دے رہا ہوتا ہے، اور صحیح معلومات شاید کچھ ہی کو ہوتی ہے۔ اس کے تعلق سے آپ ایک بات یہ سمجھ لیں کہ نماز جنازہ، اس کو جو نماز جنازہ کہا جاتا، حالانکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ ایک دعا ہے، اور اس میں دعا ہی پڑھی جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا بالغ مرد یا عورت کے لیے جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ یہی پڑھی جاتی ہے: اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ سب دعائیہ جملے ہیں۔ مالک مولا ہمارے زندوں کی، ہمارے مردوں کی، ہمارے غائب حاضرین، بچے نابالغ بالغ، سب کی بخشش فرما۔ جب تک زندہ رکھ ایمان پر زندہ رکھ، اور جب ہمیں موت عطا فرما تو ایمان پر موت عطا فرما، آمین۔ اور اس کے تعلق سے یہ دعا ہے، میں بتانا چاہ رہا تھا یہ دعا ہے، لیکن اس کو نماز جنازہ کہا جاتا تو کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ جو شرائط نماز کے ہیں وہ اس کے لیے بھی ہیں۔ نماز کے شرائط میں ایک شرط ہے طہارت، وہ اس کے لیے بھی ہے، ستر عورت وہ اس کے لیے بھی ہے، استقبال قبلہ، قبلے کی طرف کو رخ ہونا وہ اس کے لیے بھی ہے، وقت کی اس کے لیے کوئی قید نہیں رہتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کے لیے جو نماز کے لیے جو شرطیں ہیں اکثر وہ اس میں بھی ضروری ہوتی ہیں۔ آج ہم جو گفتگو کریں گے آپ کو بس یہی سمجھائیں گے، طہارت جو اس میں ہے۔ طہارت میں یہ آئے گا کہ انسان کے جسم بھی پاک ہو، اور جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہو۔ اب یہاں سے آپ یہ اصول سمجھ لیجئے، جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ پاک ہونا چاہیے۔ اب اس میں آتا ہے ایک مسئلہ کہ اگر کوئی انسان جوتے یا چپل پہن کر کے نماز جنازہ پڑھنا چاہے تو اس صورت میں اس کی نماز ہوگی یا نہیں؟ تو دیکھیے، غور سے سنیں آپ اس بات کو۔ یہ دین کی باتیں اگر تھوڑا ڈسمس ہو جاتی ہیں نا تو پھر بات پورے پلے نہیں پڑتی ہے، اور اس میں انسان تھوڑی سی ایک لے کر کے اڑ جائے تو اس میں کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے مسئلہ۔ اس لیے آپ غور سے سنیں، بہت تھوڑا سا ٹائم لوں گا میں آپ کا اس میں، اس لیے اس بات کو بغور سماعت فرمائیں۔ اس میں یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے، آپ کا جوتا یا چپل جو نچلا والا حصہ جس کو تلا بولتے ہیں، اگر وہ پاک، اور نیچے زمین جس جگہ آپ کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی پاک ہے، تو آپ نے اگر جوتے یا چپل پہنے بھی نماز پڑھ لی تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کے؟ یعنی دو باتیں ہیں کہ جوتا یا چپل کا نیچے کا حصہ بھی پاک ہو، اور وہ زمین جس پر کھڑا ہو رہا ہے وہ بھی پاک ہو، تو اگر جوتے چپل پہن کر کے نماز پڑھ لی تب نماز ہو جائے گی۔ مگر جوتے چپل اگرچہ ناپاک نہ ہوں لیکن گندے ضرور ہوتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ ایسی صورت میں زمین اگر پاک ہے تو ایسی صورت میں آپ چپلوں کو نکال کر کے ویسے ہی زمین پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ لیں۔ اب ایک مسئلہ یہ آتا ہے اس میں کہ اگر جوتے کا نچلے والا حصہ وہ ناپاک ہے، سمجھ رہے ہیں، اور زمین پاک ہے، زمین پاک ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ جوتے پہن کر یا چپل پہن کر کے نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ چپلوں کا جو نیچے والا حصہ وہ تو پاک ہے لیکن زمین جو ہے وہ ناپاک ہے، اور ایسے ہی اگر نماز پڑھی تب بھی نماز نہیں ہوگی۔ یعنی نماز ہونے کے لیے جوتے یا چپل کے نیچے حصے کا بھی پاک ہونا ضروری ہے اور زمین کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نیچے کا تلوا جو ہے وہ ناپاک ہو اور نماز بھی ہو جائے تو اس کے لیے ایک طریقہ ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ گمان ہی ہو کہ سکتا کہ نیچے کا حصہ ناپاک ہو تو ایسی صورت میں احتیاط اس میں ہے کہ آپ اپنے چپلوں کو نکالیں اور نکال کر اس کے اوپر کھڑے ہو جائیں۔
اب اس صورت میں آپ کے لیے نیچے کا حصہ اگرچہ ناپاک ہی صحیح، لیکن اگر اوپر کا حصہ وہ پاک ہے تو اوپر کے حصے کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ ایک تخت پر نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پنجگانہ، اس سے سمجھ سکتے ہیں اس مسئلے کو، اور وہ اس تخت کا نچلا حصہ ناپاک ہے اور اوپر کا حصہ پاک ہے، نماز ہو جائے گی اس کے اوپر، سمجھ رہے ہیں؟ ایسے ہی کوئی شیشہ موٹا سا، وہ نیچے سے تو ناپاک ہے لیکن اوپر اس کا پاک حصہ ہے گا تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی۔ تو ایسے ہی اس میں یہ سمجھ سکتے ہیں آپ کہ جب جوتے کا نچلا حصہ ناپاک ہو اور انہیں نکال کر پھر ان کے اوپر چپلوں کے اوپر آپ کھڑے ہو گئے پھر نماز پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی۔ بس یہ یاد رکھیں اصول، اگر یہ ناپاک چپل آپ کے تابع رہے، جب چپل آپ پہنے ہوئے ہیں وہ ناپاک ہے نیچے سے اور آپ پہن کر کے کھڑے ہو گئے تو نماز نہیں ہوگی اس صورت میں، کیونکہ چپل آپ کے تابع رہے گا۔ اس مسئلے کو سمجھ لیں۔ اور ایک بات اور کہوں گا، جن جگہوں پر اگر کبھی ایسا ہوتا کہ زیادہ تر مسجدوں کے باہر گراؤنڈ میں ہی نماز ہوتی ہیں اور ان زمینوں کا پاک ہونا یقینی نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے چپلوں پر کھڑے ہوں، چپلوں کو نکالیں اور ان کے اوپر کھڑے ہو جائیں جبکہ آپ کو زمین کے ناپاک ہونے کا اندیشہ ہو، تو یہ بہتر طریقہ رہے گا۔ مگر ہمارے ہاں پر اگر ایسا بھی کرتے ہیں تو بہت سے اعلان کرنے والے اعلان کرتے ہوتے ہیں بھائی چپلوں کو نکال دیجئے گا، سمجھ رہے، کوئی کھڑا بھی ہوتا ہے گا نا تو اس کو بھی، تو اس لیے پوری معلومات حاصل ہونا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کمنٹ کر کے ہم سے آپ سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ جو بھی آپ کا سوال ہوگا اس کا انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی جائز مرادوں کو پورا فرمائے۔ السلام علیکم۔